یا ایھا آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ اب یہاں سے جو 5 رکوع پورے ہو گئے، جس میں یعنی جو مشرکین مکہ پر جو اللہ کا عذاب آنا تھا اس کا ذکر تو یہاں پورا ہو گیا۔ یہ جو ہے سورہ توبہ، اس میں اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے 2 رخ ہیں وہ بہت نمایاں ہو کر اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ جب ہم سورہ جو جمعہ جا کے پڑھیں گے تو وہاں بہت واضح ہو کے یہ بات سامنے آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعثت خصوصی ہے اور ایک آپ کی بعثت عمومی ہے۔ قرآن مجید میں ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ ہے کہ جو ہم سب کو معلوم ہے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء اور رسول سے ممتاز کر دیتی ہے، اس لیے کہ باقی سب اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ہے، ہم پڑھائیں رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، یعنی ان کو یہ جو پوری دنیا میں عیسائی لوگ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ کام شامل ہی نہیں تھا۔ آپ تو صرف بنی اسرائیل کو دعوت دینے آئے تھے، نہ کہ دنیا بھر کو دعوت دینے آئے ہوں۔ یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان نہیں آئے، آپ ایران نہیں آئے، آپ جو روم نہیں گئے، تو آپ کا جو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ ایک بعثت خصوصی ہے جہاں آپ نے وہ پیغام خود بنفس نفیس پہنچایا ہے، اور ایک بعثت عمومی ہے جہاں آپ کی طرف سے آپ کے امتی وہ پیغام لے کے پہنچیں گے یا انہوں نے پہنچایا۔ یہ 2 علیحدہ علیحدہ بعثتیں، اور ان دونوں کا ذکر اکٹھا اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ جو امیین ہیں، جنہیں بنی اسماعیل ہم کہیں گے، جو جزیرۃ العرب میں اور خاص طور پہ جو مکہ اور اس کے ارد گرد جو لوگ آباد ہیں اور ان کے جو متبعین ہیں، یہ ہیں وہ کہ جنہیں ہم امیین کہیں گے۔ ان امیین کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بعثت ہوئی ہے، اور ان پر اتمام حجت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ذاتی حیثیت میں گویا ان کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے اپنی ذاتی حیثیتی میں اسے انجام دیا، اور جب اس سطح پر وہ کام مکمل ہو گیا، حضور کی زیر نگرانی، زیر قیادت ایک جماعت وجود میں آئی اور اس نے وہ دین غالب کر دیا، تو اب حضور نے جب پوچھا کہ الا هل بلغت، تو میں نے پہنچا دیا، تو یہ گویا وہ کام جو تھا وہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پہ کام رکتا نہیں ہے، بات اس سے آگے چلتی ہے، اس لیے کہ اسی سورہ جمعہ میں پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ کچھ دوسرے ہیں، یعنی ان امیین کے علاوہ بھی کچھ ہیں، اور یہ کچھ کون ہیں؟ یہ ساری باقی نوع انسانی ہے۔ وآخرین، یہ جو آخرین ہیں یعنی عربوں سے باہر، وہ ایرانی ہوں، وہ رومی ہوں، وہ ہندی ہوں، وہ سندھی ہوں، یا یہ کہ وہ انگریز ہوں، وہ کالے ہوں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے آخرین ہیں، اور یہ آخرین منہم ان میں سے ہو جائیں گے، انہی میں شامل۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مان لیں گے تو وہ تو امت اجابت ہو جائے گی، باقی بھی ساری کی ساری امت دعوت کے طور پر رہے گی، یہ ساری حضور کی امت ہی کہلائے گی۔ لیکن اس میں یہ فرق ہوگا، قرآن کی اصطلاح استعمال کریں تو یہ امیین اور آخرین، یہ 2 ہیں کہ جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ امیین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حجت قائم کی، اور حجت قائم کرنے کے بعد اب انہیں کیا کہا، جب یہ پوچھا تھا نا میں نے پہنچا دیا، اور لوگوں نے کہا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، تو اس کے بعد فرمایا پہلے تو اللہ کو گواہ بنایا کہ یہ جو بعثت خصوصی کی ذمہ داری تھی یہ ادا ہو گئی۔ اب یہ جو بعثت عمومی کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو گواہ بن گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو غائب یعنی جو آخرین ہیں، یہ جو امیین ہیں یہ شاہد ہو گئے، اور وہ جو آخرین ہیں وہ ہو گئے غائب، تو ان شاہدوں کا کام ہے ان غائبون تک پہنچائیں، غائبین تک اس دین کی دعوت لے کے جائیں۔
تو یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت عمومی کا تقاضا ہے کہ پوری نوع انسانی تک اللہ کے دین کا وہ پیغام اس طرح پہنچایا جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیین تک پہنچایا۔ اچھا، اب یہ جو سورہ توبہ ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بعثتوں کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہی ہے کہ یہ جو پہلے 5 رکوع جو ابھی ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان 5 رکوعوں میں یہ بتایا گیا کہ جزیرت العرب کی حد تک جو آپ کی وہ بعثت خصوصی تھی یا جو بعثت الامیین تھی وہ کام پایا تکمیل کو پہنچ گیا، پورے جزیرت العرب سے جو مشرکین ہیں ان کا صفایا ہو گیا، امیین کی تطہیر ہو گئی، اور یہ سارے امیین اب جو ہے محمد جو بچ گئے ہیں وہ وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب یہاں جب یہ کام پورا ہو گیا تو اب اس کام کو آگے چلانا ہے، اور اب ان امیین نے اس کو آخرین تک لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو اگلے 11 رکوع ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرین کی طرف جو اپنے کام کا آغاز فرما دیا، اپنی زندگی میں اس کا آغاز کر کے امیین کے سپرد، ماننے والوں کے سپرد کر دیا۔ یہ 11 رکوع جو آگے آ رہے ہیں یہ اس سے بحث کرتے۔ تو اس حوالے سے جو واقعات پیش آئے ہیں، یہ تو میں نے اصولی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، تو واقعات کا تسلسل کچھ اس طرح ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں، ایرانیوں کو لکھے ہیں اور جو رومیوں کو لکھے ہیں، مختلف جو اس علاقے میں چھوٹے موٹے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے ہیں، تو یہ خطوط آپ نے کب لکھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی یہ تو خط لکھنا تو جیسے آپ نے جا کے کوئی سبھا پہ کھڑے ہو کے دعوت دے دی، لوگوں کو بلا کے پکار کے بتا دیا، اسی طرح آپ اسی دن خط بھی لکھ سکتے تھے، آپ نے نہیں لکھا۔ آپ مکے میں رہے 10 سال تک، آپ تو مکے سے باہر آپ نے قدم بھی نہیں رکھا، نہ قدم رکھا، نہ کسی کو خط لکھا، نہ پیغام بھیجا، نہ کوئی اپنا ایلچی بھیجا۔ اور 10 سالوں کے بعد جب آپ پر سے خاندان کا جو بھی ایک سہارا تھا وہ ختم ہو گیا، ابو طالب کا جو ہے انتقال ہو گیا اور خاندان کی قیادت جو ہے وہ چلی گئی ابو لہب کے پاس، تو گویا وہ سہارا ختم ہو گیا، مکے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ تو آپ نے اگر باہر قدم رکھا ہے تو طائف گئے ہیں، اور طائف میں بھی جا کے آپ نے جو ان کے بڑے 3 سردار تھے ان کے سامنے دعوت رکھی ہے، اسٹریٹ پریچنگ نہیں کی، نہ آپ نے وہاں جا کے گلیوں میں کوئی جو ہے آواز لگائی ہو، سرداروں سے جا کے بات کی ہے۔ اور اگر وہ سردار اس بات کو مان لیتے، تسلیم کر لیتے، ایمان لے آتے، تو یوں سمجھیے کہ جو بعد میں یثرب مدینۃ النبی بنا ہے یہ طائف تھا کہ جو مدینۃ النبی بن جاتا، لیکن یہ کہ ان تینوں سرداروں نے انکار کر دیا۔ وہاں پہ تو جو معاملہ پیش آیا وہ ایک علیحدہ دردناک کہانی ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر گئے، یعنی اس 10 سالوں میں آپ نے صرف مکے پہ فوکس کیا ہے، اور مکہ بھی جب آپ کو تسلیم، یعنی وہاں رہنے پر ہی اس مکہ جو ہے وہ تیار نہیں رہا، اور اس کے رہنے والے حضور کو بے دخل کرنے پر یا نعوذ باللہ قتل کی سازشیں کرنے لگے، تو اب آپ نے باہر جا کے طائف تک دیکھا ہے، لیکن جزیرت العرب سے باہر نہیں۔ اب بھی خطوط کسی کو نہیں لکھے۔ آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، پہلا سال، دوسرا سال، غزوہ بدر، ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ عرب میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، سرداران قریش جو ہے وہ کھیت رہے ہیں، مارے گئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے خطوط نہیں لکھے۔ غزوہ احد ہو گیا، خطوط نہیں لکھے۔ غزوہ احزاب ہو گیا، خطوط نہیں لکھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے۔ تو اس میں پھر ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں لکھے، اب کیوں لکھیں؟ تو یہ بات بہرحال جو بھی لوگ جو تعلقات عامہ، بلکہ یہ کہہ لیں بین الاقوامی تعلقات کے رمز شناس ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی ہر آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس کو کہ آج میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی عام آدمی اٹھ کر امریکی صدر کو خط لکھے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، لیکن یہ کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اگر خط لکھتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت بنتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارا ملک 1971 میں 2 لخت ہو گیا۔ مجیب الرحمان جو تھا وہ اس نے جو ہے ایک تحریک چلائی اور اس کے نتیجے میں بغاوت کی کہہ لیجئے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا۔ لیکن یہ کہ جب بنگلہ دیش بن گیا تو ہم نے اسے تسلیم کر لیا تو وہ اب باقاعدہ ایک علیحدہ ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ نمودار ہوا، وگرنہ یہ کہ ہمارے تسلیم کیے بغیر اور دنیا کے مانے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مجیب الرحمان ایک عام آدمی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکے میں تھے، جب تک آپ مدینے میں تھے، بیرون ملک عرب، آپ ایک عرب کے عام آدمی ہیں، آپ ایک دعویٰ کریں، ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے، لیکن لوگوں پر اس دعوے کا کیا اثر ہوگا؟
لیکن جب مکے کے سرداروں نے، مکے کے ان لوگوں نے جن کو دنیا جانتی ہے کہ یہ مکے کے ذمہ دار لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی، تو صلح تو ہمیشہ کسی ایسے فریق کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جس کی طاقت کا آپ ایک اندازہ، یعنی آپ اسے ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس پر غلبہ نہیں پا سکتے، آپ اسے شکست نہیں دے سکتے، تب آپ صلح کرتے ہیں، تب معاہدہ ہوتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ معاہدہ دب کے ہوتا ہے یا معاہدہ کھل کے ہوتا ہے، جس طرح بھی ہو، لیکن صلح تبھی ہوتی ہے کہ جب دو برابر کے فریق ہوں تو ان کے درمیان کوئی صلح کی صورت بنتی ہے۔ تو اب جب یہ صلح ہو گئی تو گویا در حقیقت قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے اوپر جو آپ کی پوزیشن تھی اس کو ایک قانونی حیثیت دے دی۔ اس سے پہلے قریش کے نقطہ نظر سے آپ کی حیثیت ایک قانونی حیثیت نہیں تھی، آپ ایک ریکگنائزڈ اینٹیٹی نہیں رکھتے تھے۔ اب جب آپ کی ریکگنائزیشن ہو گئی قریش کی طرف سے تو انٹرنیشنلی بیرون عرب آپ کی ایک حیثیت مسلم ہو گئی، تسلیم شدہ ہو گئی۔ اس حیثیت کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے بیرون ملک عرب جو ہے وہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ یہ ذرا میں نے تفصیل سے اس لیے بتایا کہ ایک دعوتی کام ہوتا ہے، اصلاحی کام ہوتا ہے، تربیتی کام ہوتا ہے، تزکیہ و تطہیر کا کام ہوتا ہے، تو اس میں تو اس طرح کے تکلفات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ مرضی کرتی پھریں، لیکن ایک انقلابی کام ہوتا ہے، ایک نظام بدلنے کی بات ہوتی ہے۔ تو نظام بدلنے کے اعتبار سے، انقلابی کام کے اعتبار سے یہ چیزیں بڑی اہمیت ہیں۔ یہ محض دعوت نہیں ہے، یہ دعوت ہے اصل میں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا جب تک آپ کی اندرون ملک عرب اس مقصد میں ایک واضح کامیابی آپ نہ حاصل کر چکے ہوں، بیرون ملک آپ دعوت دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں آتے۔ یہ محض خیر کی دعوت نہیں تھی۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، انٹرنلی آپ جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہو گئے، اب آپ نے بیرون ملک عرب خطوط لکھے۔ یہ جو خطوط ہیں مختلف ممالک میں لکھے گئے، ان کی تفصیلات بہت سے حضرات کو معلوم بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ اس سے پھر ایک کچھ جو ہے نا واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو غسانی جو بادشاہ تھا شام کے علاقے میں، اردن کے علاقے میں، اور یہ باج گزار تھا سلطنت روما کا، یہ قریبی چونکہ فلسطین ہے، اور یہ کہ یہ علاقے وہ تھے کہ جہاں پہ ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ کبھی ان علاقوں پہ ایرانی تسلط حاصل کر لیتے تھے، کبھی رومیوں کا تسلط ہو جاتا تھا، اور کبھی وہاں کے جو لوکل بادشاہ ہوتے تھے کہ وہ جو بھی وہاں پہ غالب ہو تو وہ اس سے مدد لے لیتے تھے، اسے جو ہے وہ خراج دیتے رہتے تھے تاکہ اگر ایرانی حملہ کریں گے تو رومی ان کو دفاع دیں گے، اس کے بدلے میں وہ انہیں گویا ٹیکس پے کرتے تھے، خراج تو یہی ہے۔ اب رومیوں نے تو حملہ نہیں کیا، اس طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا، پہلے تو وہ سفیر جو بھیجے گئے تھے، اس بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا۔ تو سفیر کا قتل کرنا در حقیقت اعلان جنگ ہوتا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ایک 3000 کا لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں بھیجا اردن کی طرف، جسے جنگ موتا کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ اردن میں واقع جگہ ہے اور یہاں پہ وہ لڑائی ہوئی۔ اچھا، وہ جب یہ 3000 کا لشکر گیا تو وہ تو چونکہ اسے پروٹیکشن حاصل تھی اس وقت کی سپر پاور روم کی، لہذا رومیوں نے اپنی فوج بھیج دی، اور اس علاقے میں پہلے سے ان کی فوج وہاں پہ موجود تھی۔ عام طور پہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ 1,00,000 کی فوج سے یعنی ان کا مقابلہ ہو گیا، 3000 آدمیوں کا، اور بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ اس سے زیادہ فوج تھی، 2,00,000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ 3000 جو تھے اللہ والے وہ بڑھ گئے، ان کے ساتھ جو بھی 1,00,000 تھے یا 2,00,000 تھے ٹکراؤ ہوا، اور سب سے پہلے جو ہے زید بن حارثہ جو امیر تھے اس لشکر کے وہ شہید ہوئے، پھر جعفر طیار جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے، انہوں نے کمانڈ سنبھالی۔ اچھا، یہ لشکر جب حضور نے بھیجا تھا تو یکے بعد دیگرے عمراء کا تعین کر کے بھیجا تھا کہ اگر یہ شہید ہوں تو پھر یہ اور پھر یہ اور پھر یہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب جعفر طیار شہید ہوئے تو پھر ایک اور صحابی تھے عبداللہ ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کمان سنبھالی، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہاں حضور نے تو تینوں ہی کا بتایا تھا۔ اب یہاں پہ از خود حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ ایمان لا چکے تھے تب تک، اور یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن یعنی پہلے کا ہے جو یہ جنگ موتا کا معاملہ ہوا ہے۔ تو اب جب خالد بن ولید نے کمان سنبھالی ہے اور اس 3000 کے لشکر کو 2,00,000 کے جو بھی فوج تھی اس کے گھیرے سے نکال لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے،
تو یہ جب واپس مدینے آئے تو لوگوں نے یعنی جو بھی وہاں پہ موجود صحابہ تھے یا جو بھی عورتیں بھی، انہوں نے ان پر مٹی ڈالی کہ آپ لوگ جو ہے شکست کھا کے اور بھاگ کے میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے آئے ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ پیٹھ دکھا کے نہیں آئے، یہ اپنے بڑے لشکر سے ملنے کے لیے آئے، وہ جو ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا. اب اس دوران جب مکہ بھی فتح ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تیاری کی اور اس میں اپنے 30,000 کا لشکر جرار جو ہے وہ تیار کر کے تو بھیجا ہے. آپ خود اس کی آپ نے کمان سنبھالی ہے اور آپ نکلے ہیں مکے سے مدینے سے، اور آپ نے یہ سفر اختیار کیا. طویل سفر ہے یہ، کوئی آنا جانا آپ کوئی سمجھ لیجئے 700 میل کے لگ بھگ بنتا ہے. 3 مہینے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور یہ شروع ہوا ہے جو رجب کے مہینے میں شروع ہوا ہے اور رمضان کے اواخر میں جا کے اختتام پذیر ہوا ہے. 20 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے قیام کیا. اور لیکن ہوا یہ کہ وہ جو رومی تھے، ان کا جو بھی وہاں کا بادشاہ تھا ہرکل، اسے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے کہ ایک وفد آیا تھا اس کے پاس قریش کا، اور اس دن تب تک وہ خبریں وہاں تک پہنچ چکی تھیں تو اس نے ان کو بلا کے تو معلومات بھی لی تھی، اور ابو سفیان بھی اس میں شامل تھے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو وہ بلکہ کہتے بھی ہیں کہ کئی دفعہ میرے دل میں آیا کہ جھوٹ بولوں، لیکن یہ میرے دل میں آتی رہی کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں تو کہیں گے ہمارے قبیلے کا سردار کتنا گھٹیا آدمی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. لہذا انہوں نے سچی ساری باتیں بتا دیں کہ ایسا کرتے ہیں ایسا جو بھی معمولات تھے اس وہ پوچھتا تھا وہ بھی بڑا عالم آدمی تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. لیکن اس نے ان لوگوں سے سوالات بھی اس انداز میں کیے کہ اس کے درباری بھی سمجھ جائیں کہ یہ وہی نبی ہیں، اور تاکہ سارے لوگ جو ہے نا مسلمان ہو جائیں تو اس کی بادشاہت محفوظ رہے. لیکن یہ کہ وہ جو بھی وہاں کے پادری وغیرہ تھے، مذہبی لوگ تھے، تو ان کا جو ہے نا رویہ بڑا متعصبانہ تھا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو وہ محروم رہ گیا، ایمان تو نہیں لایا. لیکن جب اب جنگ کرنے کا مرحلہ آیا تو اسے معلوم تھا کہ نبی کے ساتھ جنگ کرنے کا معاملہ انجام کیا ہوگا، لہذا وہ مقابلے پہ نہیں آیا اور اس نے اپنے آپ کو ذرا طرح دے گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہاں اپنے تبوک میں قیام کیا. 20 دن آپ وہاں پہ رہے، اور اس دوران وہاں پہ آپ نے مختلف دعوتیں بھی دیں، لوگوں کو ایمان کی، کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے اور کچھ لوگوں نے آپ کی اطاعت بھی قبول کر لی. تو یہ پورا علاقہ گویا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں شامل ہو گیا، آپ کی اقتدار کہیے یا آپ کی مملکت کہیے یا سلطنت کہیے، اس میں شامل ہو گیا. لیکن جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ آپ کے عالمی مشن کا آغاز ہو گیا. جزیرۃ العرب کی حد تک آپ کا مشن مکمل ہو گیا. وَمُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، نور مکمل ہو گیا وہاں پہ. وہاں کے کافروں کو وہ ناپسند بھی تھا، لیکن جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صورت بن جائے. لیکن یہ کہ حضور کا مقصد بعثت صرف وہیں تک کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو عالمی تھا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، پوری دنیا تک جب تک نہیں ہو جاتا سب تمام سروں تک، تو اس وقت تک تو کام جاری رہے گا. لہذا آپ نے جو اب کام امت نے کرنا تھا اس کام کا آغاز بھی اپنے ہاتھوں سے کر دیا. اور یہ غزوہ تبوک در حقیقت ابتدا ہے اس بات کی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا عالمی مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ عالمی مرحلہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ختم جا کے تب ہوگا جب وہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اور یہ جہاں نور توحید سے معمور ہو جائے گا. وہ علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے نا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا تب جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن پوری طرح جو ہے کامیاب ہو جائے گا، شرمندہ تعبیر ہو جائے گا. تو اب یہ جو 11 رکوع ہیں اس میں در حقیقت اس غزوہ تبوک کا ذکر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا سیرت کا اس اعتبار سے کہ اس میں ٹکراؤ جو ہے سلطنت روما سے، وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ لڑنے یہ ساری تیاری کر کے کس کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں آپ
روم کے ساتھ جو باقاعدہ ایک عام جو ان کی سٹینڈنگ آرمیز ہیں ان کے ساتھ آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی فوجیں ہیں، اور آپ ایک یہ قبائلیوں کے لشکروں پر جو ہے وہ مشتمل 30,000 کا ایک لشکر تیار کر کے لے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے 30,000 ہیں، یہ سب سے بڑا لشکر ہے، لیکن یہ کہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیے موسم بڑا شدید ہے، گرمی بہت شدید گرمی ہو رہی ہے، اور اس موسم میں اتنا طویل سفر کرنا یہ عام طور پہ عربوں کے مزاج میں نہیں ہے، اور پھر وہ بھی ایک ایسا جنگ کا سفر، یہ بھی ایک مشکل تھی، بڑا مشکل سفر تھا۔ ایک اور مشکل یہ تھی کہ پچھلے سال جو ہے نا قید پڑا تھا، فصل اچھی نہیں ہوئی تھی اور ایک تنگ دستی کا ماحول تھا۔ اس سال فصل اچھی ہوئی تھی، کھجوروں کی فصل ہے، مدینے میں کھجوریں بہت ہیں، یہی کھجوریں اتاریں گے بیچیں گے، اگلے سال کے لیے جو ہے نا وہ اپنے لیے غلے وغیرہ کا بندوبست کریں گے، اور کھجوروں کی فصل پکنے کے قریب ہے، اور اسی عرصے میں وہ پک کے خراب ہو جائے گی اگر آپ نے نہیں اتاری تو جانے کا مطلب یہ تھا کہ اگلے سال بھی بھوک ہی ہے، اس لیے کہ پیچھے یہ عورتیں تو نہیں کر سکتی کام، کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، یہ تو مردوں ہی کے کرنے کا کام ہے، اور اگر یہ چلے گئے مرد تو پھر یہ کہ پیچھے اگلے سال کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، ایک پریشانی یہ بھی لوگوں کو لائق تھی۔ تیسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ حکم یہ آ گیا تھا حضور کی طرف کہ سب نے جانا ہے، کوئی بھی نہیں رکے گا۔ یہ پہلا موقع ہے سیرت میں کہ جس میں اسے کہتے ہیں نفیر عام، یعنی ساری نفری جمع ہوگی اور اعلان عام ہو گیا کہ ہر آدمی کی شرکت اس میں لازم ہے۔ یہ یعنی ایک طرح کا فرض عین کی سی صورت بن گئی کہ یہ کفایہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی 5,000 چاہیے یا 10,000 چاہیے یا 3,000 کا لشکر چاہیے، بس اتنے آ جائیں تو کافی ہو جائیں گے، نہ، بلکہ یہ کہ سب نے چلنا ہے، ہر آدمی چلے گا، سوائے اس کے کہ جسے کوئی شرعی عذر ہوگا وہ آ کے بتائے گا، اس کو اجازت ملے گی۔ اور سلطنت روما سے ٹکر ہوگی، اور گرمی کا یہ موسم ہے، سفر اتنا طویل ہے، تو اب یہ اس کا فیصلہ تو صرف وہی آدمی کر سکتا تھا کہ جس کا دل نور ایمان سے جگمگا رہا ہو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، توکل رکھنے والا ہو، اور جس کا دل میں ایمان کی رمق نہ ہوگی تو ظاہر ہے اتنا مشکل ڈیسیژن لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ جو لوگ منافق تھے، اوپر سے مسلمانی کا جو انہوں نے جو ایک بھرم اپنا بنایا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور بھی کام نیکی کے کرتے تھے، تو اس موقع پر ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ تو یہ جو 11 رکوع ہیں اس میں اسی طرح کے مباحث ہیں، بلکہ اس میں 11 رکوع میں سے جو پہلے 4 رکوع ابھی ہم پڑھنے چلے ہیں، ابھی جہاں سے شروع کر رہے ہیں، ان رکوع میں تو یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہچکچاہٹ ہے، جو اس سفر پر آمادگی میں رکاوٹ بن رہی ہیں چیزیں، اس کو دور کیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ اگلے جو 7 رکوع ہیں وہ یا تو اثناء سفر میں نازل ہوئے ہیں، جو وہاں پہ مسئلے مسائل پیش آئے ہیں، کچھ اس طرح کی جو خرابیاں نظر آئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہیں، کچھ جو ہے وہ رہنمائی کے لیے ہیں، اور کچھ جو حصہ وہ ہے کہ جب آپ وہ سفر کر کے واپس آ گئے ہیں، واپس مدینے میں پہنچے تو کچھ آیات وہ ہیں کہ جو اس سے متعلق ہیں۔ تو اگلے 7 رکوع تو اس طرح کے ہیں، اثناء سفر میں یا سفر سے واپسی کے بعد۔ اور پہلے جو 4 رکوع ہیں، یعنی رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 9 تک، یہ وہ ہیں کہ جو ہم کہیں گے کہ اس میں آپ یعنی جانے سے پہلے ذرا ابارا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، شوق دلایا جا رہا ہے۔